السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک بہترین دین کے لیے کام کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ خلافت مرشد کیوں دیتے ہیں؟ خلافت کا مقصد جو کام انہوں نے کیا وہ کام ان کا خلیفہ بھی کرے، وہ جو دعوت اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتری کا ہے اور اللہ کی مخلوق کو خالق کی طرف بلانے کا ہے۔ یہ کام ہی حقیقت میں اگر خواجہ صاحب نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، دین کی طرف بلایا، خلق کو خالق سے ملایا تو آج عزت ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح داتا صاحب، غوث پاک اور جتنے سلاسل ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب یا جتنے پیر حضرات ہیں، سب نے کیا کیا؟ انہوں نے دعوت اللہ اور دین کا کام کیا۔ تو جو ان کا خلیفہ یا نائب ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ دعوت اللہ دے گا، وہ حق کی طرف بلائے گا، خلق خدا کی خدمت کرے گا۔ اور اگر وہ خلق کو خالق کی طرف بلانے کی بجائے صرف اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سنائے گا تو اس سے بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے، اگر آج کے سیناریوں میں ہم دیکھیں، میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سناؤں تو مجھے پوچھنے والا کہے گا، بھائی انہوں نے تو فلسطین کو آزاد کرایا، انہوں نے تو بیت المقدس کو آزاد کرایا، آج کا صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ تو ہمیں جو خلیفہ ہے، ولی ہے، فقیر ہے، وہ اس فقیر کے طریقے پہ ہوگا، اس فقیر کی طرح دین کی خدمت کرنے والا ہوگا، عاجز ہوگا۔ دیکھیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ کس پہ تھے؟ ان کا کیا مقام تھا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے اور اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کرانا ہے۔ تو ان دونوں شخصیات نے یہ نہیں کہا کہ ہم کس مقام والے اور آپ ہمیں ایک فقیر کے پاس بھیج رہے ہیں، اور وہ فقیر جن کو ان کے گھر والے بھی پاگل سمجھتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے ان کے نزدیک اس وقت علم میں سب سے بڑھ کر وہ ہیں، تو انہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملیں جو علم میں ان سے بڑھ کر ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب ساتھ تھے تو انہوں نے ایک کشتی میں جب وہ تھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور اس نے کیا کیا؟ اس نے پانی سے 2 چونچ مارے جو سمندر سے، تو اس نے 1 یا 2 چونچ مارے تو خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم کی مثال اس چڑیا کے 2 چونچ کی طرح ہے، اور اللہ کا علم اس سمندر کے پانی جیسا، یعنی جتنا بڑا یہ سمندر ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، اور نبی کو حکم ہوا ولی کے پاس جانے کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو مقام میں اونچا ہوں، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے۔ عاجز جو ہے وہ حکم، اور نبی کا عمل سنت ہے، تو ولی یا فقیر یا جو بھی دین کا دائی ہے وہ عاجز ہوگا، اس میں اکڑ نہیں ہوگی۔ اکڑ تو نشانی ہے نفس کی۔ اس لیے جو دعوت اللہ کا کام ہے، فقر ہے، وہ اکڑ کا نام نہیں ہے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیوں نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یعنی ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ اختیار کریں، جو طریقہ انہوں نے کیا۔ اب اگر میں ان کا میں کہوں میں جمال شاہ صاحب کا خلیفہ ہوں اور دعوت حق نہ دوں، دین کے دائیوں کو دین کی طرف نہ بلاؤں، میں بھی
بس زندہ باد کے نعرے ماروں اور جو آئے اس کو قصے کہانیاں سنا کر ایک محفل رکھ لوں اور اس کے بعد حق شناسی اور تزکیہ کے علم کی طرف نہ لگاؤں گا، تزکیہ کے طریقے پہ نہیں لگاؤں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک رسم رہ جائے گی، عادت رہ جائے گی۔ مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیے، آج اگر نوجوان طبقہ سننے والا زیادہ ہوتا ہے، اگر آج آپ قصے کہانیاں سنائیں گے، یعنی اگر ایک کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ پاکستان کے جرنیلز نے 1965 کی جنگ میں یہ کیا، لیکن وہ جنہوں نے کیا وہ دیٹ از گریٹ اچیومنٹ، لیکن اصل آج جو جرنل ہے اس کا لڑنا ہے۔ وہ جرنل اگر اپنے محاذ پہ سستی کرے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا۔ تو اصل محاذ آج والا ہے۔ اگر آج والا صرف ماضی کو لے کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم اگر اپنے اسلاف کی صرف باتوں کو، اسلاف کا عمل جو خواجہ صاحب نے کیا، غوث پاک نے کیا، داتا صاحب نے کیا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا، ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ خلیفہ اصل کی نقل، جو اصل کا تھا طریقہ وہ نقل کا ہوگا، تو وہ ان کے طریقے پر ہوگا، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے عاجزی کے ساتھ اللہ کی خلق کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ سالک کا مقام اسی لیے سب سے اونچا ہے کیونکہ سالک دعوت اللہ دیتا ہے، اس کا کام بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میرے غوث پاک اجمی تھے، جب حکم ہوا تو پھر انہوں نے دین کی طرف بلایا۔ تو میں اور آپ بھی اس مین مشن کو سمجھیں۔ ہمارا مشن ہاتھ چموانا یا خدمتیں کرانا نہیں ہے، یہ نفس ہے۔ ہم صرف خلق کو خالق کی طرف اللہ کے لیے بلائیں۔ اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا۔ اس میں جہاں جہاں میری اصلاح کی ضرورت ہو مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا اور حامی و ناصر ہو۔ اللہ میرے مرشد پاک کے فیضان کو یوں تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ السلام علیکم۔